بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان کے شب و روز کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع ہے رشوت کی مذمت و قباحت، یعنی رشوت اس قدر بری چیز ہے، قبیح ترین معاملہ ہے یہ رشوت لینے اور دینے کا، کہ دین اسلام میں اس سے انتہائی سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے، اور یہ کہ رشوت لینے اور دینے سے معاشرے میں جو نقصانات اور اس کی جو تباہ کاریاں ہوا کرتی ہیں اور اس کے جو بہت ہی دور رس قسم کے اثرات بد معاشرے میں ظاہر ہوا کرتے ہیں، اور یہ کہ اس پر یعنی رشوت لینے اور دینے پر جو بہت ہی شدید ترین قسم کی وعیدیں وارد ہوئی ہیں، لہذا انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس بات کو خوب ذہن نشین کر لے کہ رشوت سے ہمیشہ بچتے ہی رہنا ہے، نہ تو رشوت لی جائے اور نہ ہی رشوت دی جائے، کیونکہ رشوت لینے والا وہ تبھی رشوت کا مطالبہ کیا کرتا ہے، وہ تبھی رشوت مانگتا ہے کہ جب اسے اس بات کا اندازہ ہوا کرتا ہے کہ میں اس کی فائل دباؤں گا، اس کا کام روک لوں گا، اور اس سے جب رشوت مانگوں گا تو یہ بڑے ہی آرام سے مجھے رشوت دے دے گا۔ گویا رشوت دینے والا جو انسان ہے وہ خود رشوت لینے والے کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے، اور وہ خود اسے یہ راستہ دکھا رہا ہے، اور وہ خود اسے اس برائی پر آمادہ کر رہا ہے۔ تو رشوت کیا چیز ہے؟ رشوت اس چیز کا نام ہے، خواہ وہ کوئی نقدی ہو یا اور کوئی بھی فائدہ ہو، کسی بھی شکل میں جو انسان پیش کیا کرتا ہو کسی فرمانروا کو، یا فرض کیجئے کوئی آفیسر ہے یا کوئی قاضی ہے، جج ہے کسی عدالت میں، کسی کورٹ میں، اور یہ پیش کرنے کا مقصد یہ ہو کہ حق کو باطل اور باطل کو حق قرار دلوایا جا سکے اس قاضی کے ذریعے یا اس فرما روا کے ذریعے، اس استاد کے ذریعے، اس آفیسر کے ذریعے، کہ ایک چیز غلط ہے لیکن قاضی کو، جج کو رشوت کی پیشکش کی گئی ہے تاکہ وہ اس غلط کو درست ثابت کر دے، یا درست ہے تو اسے غلط ثابت کر دے، یعنی رشوت دینے والے کا فائدہ جس چیز میں ہے وہ اپنے فائدے کے مطابق اس سے وہ فیصلہ سننے کا خواہش مند ہے، تو یوں گویا کہ اسے وہ کوئی پیشکش کرتا ہے، وہ نقدی کی شکل میں ہو یا اور کسی بھی شکل میں ہو۔ قرآن کریم میں فرمائے کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ دیکھو تم آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے، غلط طریقے سے مت کھاؤ، اور یہ کہ تم اپنا مال حکام یعنی جو فیصلہ کرنے والے ہیں، خواہ وہ حاکم ہو یعنی باقاعدہ کسی مملکت کا فرما روا ہے اور کچھ فیصلہ وہ سنانے والا ہے، یا کسی عدالت میں وہ فیصلہ کرنے والا شخص ہے کہ جج ہے، قاضی ہے، یا کسی بھی جگہ کوئی ایسا معاملہ چل رہا ہو، تو اسے اگر تم اپنا مال پیش کرتے ہو، کیوں؟ اس لیے پیش کرتے ہو
کہ یوں اپنا کچھ مال اسے پیش کر کے تم دوسرے لوگوں کا مال ناجائز ہڑپ کر سکو۔ یعنی انسان کسی آفیسر کو کچھ رشوت دے رہا ہے، اور مطلب یہ ہے کہ اسے رشوت اس لیے دی جا رہی ہے کہ ملازمت کا موقع ہے، کہ ملازمت کے لیے وہاں اس نے درخواست دے رکھی ہے، اور یہ جو کوئی آفیسر ہے یہ اسے اس ملازمت کے لیے، اس عہدے کے لیے منتخب کر لے، حالانکہ یہ اس قابل نہیں ہے، اس ملازمت یا اس منصب کے یہ اہل نہیں ہے، لیکن رشوت کی پیشکش کی ہے کہ ناجائز طور پر یہ ملازمت اسے جب دے دی گئی، نتیجہ یہ ہوگا کہ کوئی دوسرا شخص جو کہ جائز طور پر اس ملازمت کا اصل حقدار تھا، اور یہ جب ملازمت اسے مل جاتی تو تنخواہ کا وہ حقدار تھا، لیکن اس جائز حقدار کو محروم کیا گیا رشوت کی وجہ سے، اور وہ تنخواہ جو کہ اسے ملنے والی تھی وہ تنخواہ اب اسے ملے گی۔ تو دوسرے کی تنخواہ جب یہ وصول کرے گا تو یہی وہ چیز ہے کہ فرمایا کہ ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ، کہ رشوت دے کر اس نے یہ ملازمت حاصل کی ہے، اب یہ جو تنخواہ وصول کر رہا ہے، جو کچھ یہ کھا رہا ہے، پی رہا ہے، اور اپنے بچوں کو کھلا پلا رہا ہے، یہ اس کا جائز مال نہیں ہے، یہ دوسرے کا مال تھا کہ جو اصل حقدار تھا، تو یہ باطل اور غلط طریقے سے دوسرے کا مال ہڑپ کر کے کھا رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور ہمیں قرآن کریم کے مطالعہ کے دوران یہ بات جا بجا نظر آتی ہے کہ ایک لفظ قرآن کریم میں استعمال کیا گیا ہے، سحت، کہ یہودیوں کے بارے میں قرآن کریم میں بار بار یہ تذکرہ کیا گیا کہ وہ لوگ سماعون للکذب اکالون للسحت، جھوٹی باتیں سنتے ہیں اور یہ کہ وہ سحت کھایا کرتے ہیں، اور فرمائے کہ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتِ، کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہودیوں میں سے اکثریت کا یہ حال ہے کہ یہ گناہوں اور ظلم و زیادتی کے کاموں میں بہت تیزی دکھاتے ہیں، ہوشیاری دکھاتے ہیں، اور سحت کھانے میں بھی بڑی تیزی اور ہوشیاری دکھاتے ہیں۔ تو سحت کے معنی ہے حرام۔ تو بقول اہل علم یہود مدینہ کی دو باتیں بہت مشہور تھیں حرام خوری کے تعلق سے، ایک تو سود خوری، سود بہت زیادہ وہ کھاتے تھے، سودی لین دین کے معاملات، قرضے دیا کرتے تھے، ادھار دیا کرتے تھے مقامی لوگوں کو سود پر، اور پھر یہ کہ سود در سود کے یہ سلسلے، اور دوسرا یہ کہ رشوت کا لین دین، رشوت کے معاملات، اس چیز کا ان میں بہت زیادہ چرچا تھا اور رواج تھا۔ تو گویا سحت کھانے کی وجہ سے یہود مدینہ کی جو برائی، جو مذمت بیان کی گئی اللہ کی طرف سے، تو سحت کے معنی میں رشوت بھی شامل ہے۔ تو قرآن میں ان کی برائی بیان کی گئی اس وجہ سے کہ وہ ان میں رشوت لینے دینے کا رواج تھا، اور جیسا کہ حسن بصری رحمہ اللہ کا ارشاد ہے کہ اذا دخلت الرشوة من الباب خرجت الامانة من النافذة، کہ رشوت اگر کسی دروازے سے داخل ہوگی، اندر آئے گی، تو امانت کھڑکی سے باہر چلی جائے گی۔ یعنی رشوت اور امانت یہ دونوں چیزیں کسی جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ جہاں رشوت کا بازار گرم ہو جائے گا تو پھر وہاں امانت و دیانت کا کوئی تصور باقی نہیں رہے گا۔ حالانکہ امانت و دیانت کی اتنی اہمیت ہے دین اسلام میں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
لا ایمان لمن لا امانت لہ، کہ جس کے پاس امانت نہیں ہے تو پھر اس کا ایمان بھی نہیں ہے، کہ ایمان ہوگا تو امانت بھی ہوگی، ایمان نہیں ہے تو امانت بھی نہیں ہے، امانت نہیں ہے تو ایمان بھی نہیں ہے، کہ یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں، اور ان کی اصل لغوی اور لفظی لحاظ سے بھی ان کی اصل ایک ہی ہے، کہ ایمان اور امانت ان دونوں کی اصل ایک ہی ہے۔ الغرض، معاشرے میں اگر رشوت کا لین دین اور یہ چیزیں جہاں عام ہو جائیں گی تو پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ وہاں انصاف مجروح ہوگا، وہاں انصاف کا خون ہو جائے گا، اور یہ کہ فیصلے متاثر ہوں گے رشوت کی وجہ سے، اور یہ کہ مجرم باعزت رہا ہو جائے گا، بری کر دیا جائے گا مجرم کو، جبکہ کسی بے گناہ کو لٹکا دیا جائے گا، اسے دھر لیا جائے گا، جو کوئی جائز حقدار ہے وہ منہ دیکھتا رہ جائے گا، محروم رہ جائے گا، اور جو کہ نالائق نکما قسم کا انسان ہے وہ ترقی کرتا چلا جائے گا۔ اسی لیے ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعنت اللہ علی الراشی والمرتشی، کہ اللہ کی طرف سے لعنت ہے رشوت دینے والے پر بھی اور رشوت لینے والے پر بھی۔ جو رشوت دینے والا اور لینے والا، تو پہلے دینے والے کا تذکرہ فرمایا، اور اس میں یہی راز پوشیدہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ رشوت لینے والا اسے شاید کبھی بھی رشوت مانگنے کی ہمت ہی نہ ہو، لیکن اسے جو ہمت ہوتی ہے رشوت مانگنے کی، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اسے یہ امید نظر آتی ہے، یہ آثار نظر آتے ہیں کہ یہ شخص مجھے رشوت دینا چاہتا ہے، اور یہ معاشرے میں ہر طرف اس چیز کا رواج کہ ملازمت چاہیے، ناجائز کہ انسان اس قابل نہیں ہے، یا اس کی ڈگری جو ہے وہ جعلی ہے، نقلی ہے، یا سرے سے ڈگری کا وجود ہی نہیں ہے، یا امتحان میں پاس ہونا چاہتا ہے لیکن اس قابل نہیں ہے، یا کوئی بھی چیز یا کوئی فیصلہ یا عدالتی کارروائی ہو یا جو کوئی بھی معاملہ ہو، تو انسان جو اس قابل نہیں ہے لیکن جاتا ہے خود رشوت پیش کرتا ہے، اپنی فائل کے ساتھ نوٹ لگا کر وہاں اندر اسے پیش کرتا ہے، وہاں رکھتا ہے، تو یوں رشوت کا چلن اور یہ خرابی جو عام ہوتی ہے کسی معاشرے میں، تو اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ابتدا خود رشوت دینے والے کی طرف سے ہوا کرتی ہے، کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ میں جس چیز کے لائق نہیں ہوں پھر بھی وہ چیز مجھے مل جائے، اور اس کے لیے وہ محنت کا راستہ اپنانے کی بجائے رشوت کا راستہ اپنایا کرتا ہے، اور یوں جو جائز حقدار ہیں ان کا حق بھی گویا کہ یہ اس پر پاؤں رکھ کر دوسروں کے حق کو دباتے ہوئے، دوسرے جو جائز حقدار ہیں ان کی گردنوں پہ پاؤں رکھ کر آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، نالائق اور نااہل قسم کا یہ انسان۔ مزید یہ کہ اس بارے میں ہمیں اس چیز کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ بہت سے لوگ رشوت پیش کیا کرتے ہیں لیکن اس کا نام بدل دیا کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ تو ہدیہ ہے، یوں ہدیہ ظاہر کر کے وہ کسی سرکاری افسر کو یا جو کوئی بھی بڑا ہے، ذمہ دار ہے، اسے ہدیہ دیا کرتے ہیں، حالانکہ مقصد یہ ہوا کرتا ہے کہ آج اگرچہ ہمارا کوئی کام اس کے پاس اٹکا ہوا نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ بڑا آفیسر ہے، جج ہے، قاضی ہے، پولیس آفیسر ہے، تو شاید کبھی کوئی ایسی نوبت آ جائے کہ ہمیں اس سے کچھ کام پڑ جائے، لہذا وہ نوبت آنے سے پہلے ہی دعا سلام ہو، جان پہچان ہو، اور اس کے دل میں ہمارے لیے عزت ہو، یوں ہدیے تحفے اسے دیا کرتا ہے، حالانکہ پڑوس میں کوئی بھوکا ہے، ترس رہا ہے، بلک رہا ہے، لیکن اسے تو یہ ایک پیسہ بھی دینے کے لیے آمادہ نہیں، اور جا جا کر ہزاروں لاکھوں
ہدیہ دے رہا ہے کسی بڑے آدمی کو، تو مقصد یہی ہے کہ دل میں اس نے یہ بری نیت چھپا رکھی ہے کہ کل شاید مجھے کوئی کام پڑ گیا، کوئی مشکل درپیش آ گئی تو یہ میرے کام آئے گا۔ تو یوں لوگ نام رکھتے ہیں ہدیہ، کہتے ہیں کہ یہ ہدیہ ہے، یہ جناب کے لیے، جناب کے بچوں کے لیے ہدیہ ہے، لے لیجئے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بار یہ صورتحال پیش آئی کہ ایک شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ جمع کرنے کی غرض سے کسی علاقے کی جانب روانہ فرمایا، اور وہ شخص جب واپس آیا تو واپس آ کر اس نے یوں کہا کہ ھذا لکم وھذا اہدی لی، کہ یہ سامان آپ کے لیے ہے، یعنی بیت المال کے لیے ہے، کہ جو میں زکوٰۃ جمع کر کے لایا ہوں لوگوں سے، جبکہ یہ سامان ایسا ہے، یعنی دوسرا کچھ سامان اہدی لی، جو وہاں کے لوگوں نے مجھے بطور ہدیہ پیش کیا ہے کہ یہ میرے لیے ہے، میرا ہے، یہ لے کر میں جا رہا ہوں۔ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر فحمد اللہ واثنى علیہ وقال، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منبر پر تشریف لائے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد یوں ارشاد فرمایا، ما بال عامل ابعثه فیقول ھذا لکم وھذا اہدی لی، یہ عامل یعنی زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے جس کسی کو روانہ کیا جاتا تھا کسی قوم یا قبیلے یا دور دراز کے کسی علاقے کی طرف، تو اسے عامل کہا جاتا تھا، یعنی کارندہ۔ تو یہ کیا معاملہ ہے کہ میں کسی کو کارندہ بنا کر کسی علاقے کی جانب روانہ کرتا ہوں، اور جب وہ واپس آتا ہے تو یوں کہتا ہے کہ یہ مال بیت المال کے لیے ہے، تمہارے لیے ہے، زکوٰۃ ہے، اور یہ دوسرا مال یہ میرا ہے کہ مجھے ان لوگوں نے ہدیہ پیش کیا ہے۔ افلا قعد فی بیت ابیہ او فی بیت امہ حتی ینظر ایہدی الیہ ام لا، تو یہ اپنے گھر میں بیٹھا رہے اور تب دیکھے کہ کوئی آ کر اسے اس کے گھر میں کوئی ہدیہ پیش کرتا ہے یا نہیں کرتا اپنے گھر میں، بلکہ فرمایا کہ اپنے باپ یا اپنی ماں کے گھر میں بیٹھا رہے آرام سے، اور تب دیکھے کہ کون آتا ہے اسے ہدیہ دینے کے لیے۔ تو مطلب یہ کہ یہ وہاں گیا کارندہ بن کر ان سے مال کی وصولی کے لیے، زکوٰۃ کی وصولی کے لیے، مقصد یہ کہ اس کے پاس یہ عہدہ ہے، یہ منصب ہے، یہ حیثیت ہے، یہ اختیار ہے، اس لیے لوگ اسے دے رہے ہیں، اور بظاہر یہ کہ ہدیہ پیش کیا جا رہا ہے، لیکن اگر اس کے پاس یہ عہدہ نہ ہوتا، یہ بڑا آفیسر نہ ہوتا، تب کوئی اسے پوچھتا بھی نہیں، نہ کوئی سلام کرتا، نہ اسے کوئی ہدیہ پیش کرتا، بلکہ شاید کوئی آنکھ اٹھا کر اسے دیکھتا بھی نہیں۔ تو رشوت بہرحال رشوت ہے، اس کا نام رشوت رکھا جائے یا اس کا نام ہدیہ رکھا جائے۔ تو یوں اس چیز سے بچنا بہت ضروری ہے کہ اگر رشوت ہوگی تو پھر وہاں انصاف کا خون ہوگا، اور جب انصاف کا خون ہوگا تو پھر وہاں نفرتیں ہوں گی، وہاں افراتفری ہوگی، وہاں انتشار ہوگا، وہاں کوئی ترقی نہیں ہوگی، وہاں ہر جگہ ہر مقام پر نالائق بیٹھا ہوگا، تو پھر ترقی کیسے ہوگی؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔